من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو درس نمبر 25 25 شروع کریں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے الثانی الحدیث المقبول کے بارے میں۔ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ حسن حدیث جو ہے اس کا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ اس کو 3 حصوں میں منقسم کیا ہے۔ تو اس میں سے جو دوسری قسم ہے وہ ہے الحدیث المقبول، یعنی کہ اب ہم اس میں ان لوگوں کا بیان پڑھیں گے کہ کبھی کبھار وہ صحیح حدیث کو بھی محدثین یا مقبول حدیث کو بھی حسن کا نام دے دیتے ہیں۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ ضعیف کو وہ عموماً حسن کا نام دیتے ہیں، جس کے بارے میں وہ کنفرم نہیں ہوتے، یا صرف اس کے الفاظ اور مانن وہ صحیح ہوتی ہے لیکن سندن صحیح نہیں ہوتی۔ وَيَقَعُ فِي اصطلاح مالک و ابن المدینی و احمد ابن حنبل و ابی زرعہ و ابی حاتم و البخاری و یعقوب ابن ابی شیبہ وغیرہم، یہ انہوں نے ان تمام محدثین کے نام ذکر کیے ہیں جن کے نزدیک یہ ٹرمینالوجی رائج تھی اور وہ اس کو استعمال کرتے تھے لیکن کم استعمال کرتے تھے۔ وَهُوَ نَادِرٌ عِندَهُمْ، اور یہ نادر ہے، بہت کم استعمال ہوتی ہے ان محدثین کے، وَلَيْسَ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ، اور یہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے۔ فَلَا يُجْعَلُ أَصْلًا فِي اصطلاحِهِمْ، اور نہ اس کو بنانا چاہیے اصل ان کی اصطلاح میں، کا حدیث جیسے کہ وہ حدیث ہے یزید ابن عمرو المعافری عن ابی عبد الرحمن حبلی عن مستورد ابن شداد القرشی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدل، یہ اصل میں یدلک ہے، یہ غلط اس کے اوپر اعراب پڑ گیا ہے، بقنصرہ ما بین اصابع رجلئی، کہ یہ سند بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو دیکھا میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ کہ وہ اپنی چھنگلی سے اپنے پیروں کی انگلیوں کے جو ہے وہ خلال کر رہے تھے۔ فقال مالک، تو مالک نے کہا ان ھذا الحدیث حسن، اچھا یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے لیکن امام مالک اس کو صحیح سمجھتے۔ وما سمعت به قط، لیکن میں نے اس کو کبھی بھی نہیں سنا، الا الساعہ، بلکہ ابھی میں نے سنا ہی، ابھی تک اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ ثم سمعت بعد ذلك، پھر میں نے، وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ جب بھی ان سے سوال کیا جاتا بعد ذالک یسأل فیأمر بتخلیل الاصابع، تو وہ پھر حکم دیتے لوگوں کو پیروں کی انگلیوں کے خلال کا۔ الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ وقال ابن عبد البر کہتے ہیں وذکر ابو زرع دمشقی قال، یہ ابو زرع دمشقی الگ ہیں اور ابو زرع رازی الگ ہیں۔ ابو زرع وہ دوسرے والے، وہ تو ابو حاتم الرازی ہیں۔ وہ ذکر ابو زرع الدمشقی قال، اور ذکر کیا ابو زرع نے، وہ کہہ رہے تھے کانا احمد بن حنبل یعجب حدیث ام حبیبہ فی مس الذکر ویقول ہوا حسن الاسناد، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو ام حبیبہ کی وہ حدیث پسند تھی، وہ اس کو پسند کرتے تھے جو شرمگاہ کو چھونے کے حوالے سے، یعنی کہ اس میں پھر وہ وضو کرنے کا ذکر ہے نا چھونے کے بعد، اس طرح مطلب ہوگا۔ ہوا حسن الاسناد، یہ سند کے لحاظ سے حسن ہے۔ وہ حدیث قتادہ عن سالم، اور قتادہ کی حدیث سالم سے، بن ابی الجود غطافیانی عن میدان ابن ابی طلحہ الیعمری ان عمر ابن الخطاب قام علی المنبر یوم الجمعہ، کہ عمر ابن خطاب جو ہے وہ جمعے کے دن منبر پر کھڑے ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، انہوں نے اللہ کی حمد کری، ثنا کری، ثم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ابا بکر رضی اللہ عنہ، پھر انہوں نے رسول اللہ حضرت ابو بکر کا تذکرہ کیا، ثم قال، پھر انہوں نے کہا رأیت رؤیا لا اراها الا لحضور وجلی، کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا میرا اس سے جانے کے وقت مراد ہے۔ رأیت کأن دیگا نقرنی نقرتین، میں نے ایک مرغہ دیکھا جس نے مجھے 2 ٹھونگے ماری۔ قال، پھر انہوں نے کہا ذکر لی انہ دیگ احمر، کہ وہ جو ہے ایک لال مرغہ تھا، یہ مجھ سے ذکر کیا گیا۔ فقصصتها، تو میں نے اس کا قصہ بیان کیا، علی اسماء بنت امیس امرأۃ ابی بکر، ابو بکر کی عورت پر، اسماء بنت امیس پر۔ فقالت، تو انہوں نے کہا یقتلک رجل من العجم،
کہ تمہیں جو ہے ایک بندہ قتل کرے گا، آدمی جو کہ عجم میں سے ہوگا۔ قال علی ابن المدینی وہذا صحیح من الحدیث، علی ابن المدینی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے حدیث میں سے، اور اس کا آدھا حصہ تو اوپر والا یہ اسما بنت امیس والا چھوڑ کے بخاری مسلم میں بھی، مسلم میں تو ہے۔ وقال فی موضع ان آخر، اور پھر وہ ایک دوسرے موقع پر کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، ایک دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک جگہ علی ابن المدینی نے کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے، اور دوسری جگہ حدیث حسن، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس سے مراد صحیح حدیث لے رہے تھے۔ وقال یعقوب بن ابی شیبہ وحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آتن من ربی عز وجل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس آنے والا آیا میرے رب عز وجل کی طرف سے، فامرنی ان اصلی فی الوادی المبارک، اور اس نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز پڑھوں مبارک وادی میں۔ حدیث حسن الاسناد وهو صحیح رواہ علی بن المبارک الوزائی جميعا عن یحییٰ بن عبد نصیر عن اکرمہ عن ابن عباس عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند عمر لیعقوب ابن ابی شیبہ میں، آپ کو یہ مل جائے گی۔ تو اس کو انہوں نے حدیث الحسن کہا، اور پھر کہا کہ یہ صحیح ہے، اور اس کو روایت کیا علی ابن مبارک نے، اوزائی نے، اور ان سب نے یحییٰ ابن کثیر سے عن اکرمہ، اور پھر سند ابن عباس تک جا کے مل جاتی ہے۔ وقال برزعی، اور برزعی کہتے ہیں کہ قال لی ابو زرعہ، کہ مجھ سے ابو زرعہ نے کہا، کیا کہا؟ کانا ابو حاتم یلقی الی عنہ احادیث کنت استحسنها، کہ میرے سامنے ابو حاتم الرازی نے کچھ احادیث ڈالی اور میں ان کی تحسین کرتا رہا، یعنی انہیں حسن کہتا رہا، سمجھتا رہا۔ مثل حدیث ابی زعرائی وغیری فاذا ھذا آفۃ من الآفات، جیسے کہ انہوں نے ایک مثلاً کہا کہ مثال انہوں نے کہا کہ ابی زعرائی کی حدیث کی، اور یہ تو آفتوں میں سے ایک آفت ہے، یعنی کہ اب یہاں پر وہ تحسین کا معنی ضعیف لے رہے ہیں۔ وقال ابن ابی حاتم، اور ابن ابی حاتم یعنی عبد الرحمن ابن ابی حاتم کہتے ہیں وسألت ابی عن حدیث رواہ ابراہیم عن عیینہ اخو سفیان، کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں جو ابراہیم بن عیینہ، جو کہ سفیان بن عیینہ کے بھائی ہیں، نقل کرتے ہیں عن ابی حیان التیمی عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغنم من دواب الجنہ، کہ بکریاں جو ہیں وہ جنت کے جانوروں میں سے ہیں۔ فامسحوا من رغامها، تو ان کی جو مٹی ہوتی ہے وہاں کی، اس سے تم مسح کرو، یعنی تیمم کر سکتے ہو پا کے۔ وصلوا فی مرابدها، اور ان کے باڑوں میں نماز پڑھو۔ قال ابی، تو میرے ابو نے کہا کنت استحسن ھذا الاسناد فبان لی قطعہ، کہ میں اس کی سند کو صحیح سمجھتا رہتا تھا، لیکن پھر میرے سامنے اس کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، اس کی قطع واضح ہو گئی۔ العلل ابن ابی حاتم، جو ان کے بیٹے نے جمع کی اپنے والد کی علل، اس میں آپ کو مل جائے گا مفصل۔ وقال ترمذی، اور ترمذی کہتے ہیں سألت محمد، کہ میں نے محمد سے پوچھا، یعنی اسماعیل بن محمد البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری، عن ھذا الحدیث لعن المحل والمحلل لہ، کہ حلالہ کروانے والے پر اور کرنے والے پر، دونوں پر لعنت۔ فقال ہوا حدیث حسن، تو انہوں نے کہا امام بخاری نے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ وہ عبداللہ ابن جعفر المکرمی صدوق سے کہا، وہ عثمان بن محمد الخنسی سے کہا، وکنت اظن ان عثمان لم يسمع من سعید المقبری، پھر وہ دو راویوں کے نام ذکر کرتے ہیں کہ دونوں ثقہ ہیں اور صدوق ہیں ان میں سے ایک، اور پھر ایک کے بارے میں کہتے ہیں کہ عثمان جو ہے اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس نے نہیں سنا سعید المقبری سے۔ الثالث، اس کے بعد ایک تیسری قسم آ جاتی ہے، وَيُطْلِقُونَهُ عَلَى الضَّعِيفِ الْمَنْجَبْرِ بِغَيْرِ، منجبر کہتے ہیں جوڑنے کو۔ اب وہ تیسری قسم کی کہ وہ کبھی کبھار اس کا اطلاق کرتے تھے، اس کو ملاتے تھے ضعیف پر، ضعیف کو جوڑنے کے لیے، ضعیف کے علاوہ۔ وَمَعْنَى ضَعِيفٌ مُنْجَبِرٌ،
اور ضعیف منجبر کا معنی کیا ہے؟ ان یکون باسناد ضعیف خفیف الضعف، کہ یعنی کہ کوئی حدیث ہو جس کا ضعف جو ہے بہت کم ہو، خفیف ہو، وہ اسناد آخر کذالک ضعیف، اور اس کی ایک دوسری سند بھی ہو وہ بھی ضعیف ہو، فیجبر بعضها بعضا فیکون حدیثا حسنا، تو یہ جو ہے حسن بغیری یا حسن بذاتی کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں ضعیف ضعیف مل کے۔ علامہ البانی نے اس کو بہت زیادہ اپلائی کیا، لیکن متقدمین کے یہاں یہ طریقہ نہ رائج تھا نہ یہ طریقہ صحیح۔ دلائل و قرائن دیکھی جاتے ہیں، اس طرح تو کرنے لگیں تو کتنا کچھ مواد جمع ہو جائے۔ ولیس الضعف فی الجبر الحدیثی قاصرا علی الضعف، اور یہ ممکن نہیں ہے، ولیس الضعف فی الجبر الحدیث قاصرا علی ضعف الروات وانما یشمل القطع کذالک، اور اس طرح جو ہے صرف یہ راوی تک نہیں رہتا ضعف حدیثوں کو جوڑنے کا، بلکہ کبھی کبھار چھپے ہوئے انقطاع، یعنی کوئی راوی بیچ میں سے گرا ہوا ہے، اس کو بھی شامل کرتا ہے۔ قال ابو عیسیٰ الترمذی، ابو عیسیٰ الترمذی کہتے ہیں وما ذکرنا فی هذا الکتاب حدیث حسنا فإنما اردنا به حسن اسناد عندنا، کہ ہم نے اس کتاب میں جتنی بھی حدیثیں نقل کی ہیں جن کو ہم نے حسن کہا ہے، تو ہماری اس سے مراد ہے اس کی سند کی کے حسن کو۔ کل حدیث یروى لا یکون فی اسنادہ من یتهم بالکذب، جتنی بھی حدیث نقل کی گئی ہیں ان کے اندر کوئی ایسا راوی نہیں ہے جس پر الزام ہو کذب کا، ولا یکون الحدیث شاذا ویروى من غیر وجہ نحو ذاک فہو عندنا حدیث صحیح، اور نہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس کے اوپر یعنی محتمم بالکذب ہو اس کا راوی، اس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہو، کذاب ہو، کاذب ہو، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ شاذ ہو یا کسی اور طریق سے آئی ہو اور وہ ہمارے نزدیک حسن اور صحیح ہو۔ یعنی کہ جس حدیث میں دو کوالٹیز نہ ہونا تو وہ ہمارے نزدیک حسن حدیث ہے۔ لیکن امام ترمذی خود ہی پھر یہ کام کرتے ہیں کہ کئی جگہ پہ حسن بولنے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے پاس اسی لا نعرف الا من وجہ، کہ ہم اس ایک رستے کے علاوہ اس کو نہیں جانتے، اس ایک طریق کے علاوہ، یا اس کو ضعیف بھی کہہ دیتے ہیں، یا کوئی اور قرینہ ہے، جیسے عدم رفع الیدین کی حدیث کو انہوں نے بول تو دیا مجبوری میں صحیح، باقی سارے متقدمین تو ضعیف بولتے ہیں، انہوں نے اتنے بول دیا تو ان کی ویسی پھر بات میں وزن نہیں رہتا اس جمہور کے سامنے۔ پھر بھی اگر لے لیں تو اگلی روایت میں 256 یا 7 ہے، اور اس سے اگلی میں یہ پھر بول دیتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے ثابت نہیں ہے کیونکہ باقی سب اس کے سامنے میں اتنی ہیں، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، تو وہ خود ہی اس کا ذوق جو ہے نا دوسروں کے واسطے سے نقل کر دیتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ ان کے حسن کہنے کی کیا حیثیت ہے۔ ہمیں دلائل و قرائن پر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کب حسن سے کیا مراد ہے، جو بات ہم اس سے پچھلے لیکچر میں بیان کر چکے ہیں۔ وقد رأیتم یصنعون ھذا اکثر ما یصنعون فی الادب فیما یکون فی باب الفضائل ونحویہ، اور میں نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ بناتے ہیں اس کو کئی بار فیما یکون فی باب الفضائل ونحویہ، یعنی کہ وہ اکثر جو ہے فضائل کے جو ابواب ہوتے ہیں نا اس کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ مسائل میں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا، مسئلہ ثابت کرنا پڑے گا۔ باقی نیکسٹ ہم انشاءاللہ کل کریں گے، یہاں پہ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔